استعمال کرنا ہے آپ پٹی والا استعمال إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز جس شخص کو اللہ ذوالجلال نے جہنم سے بچا لیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا، حقیقی کامیاب وہی انسان ہے۔ اللہ ذوالجلال جو ہم سب کے خالق و مالک اور رازق ہیں، کائنات کی تخلیق کے بعد دو راستے اپنی مخلوق کے سامنے رکھے۔ ایک وہ راستہ ہے جس کو جنت کا راستہ کہتے ہیں، جو کامیابی کا راستہ ہے، جو سلامتی کا راستہ ہے، اور ایک وہ راستہ ہے جس کو جہنم کا راستہ کہتے ہیں، ناکامی اور حسرتوں کا راستہ ہے۔ جب تک تو یہ دو راستے مخلوق میں سے جن جن لوگوں نے جدا جدا سمجھے تو ان کے لیے کام کرنا، عمل کرنا، راستوں کو اختیار کرنا اور غلط راستے کو چھوڑنا بھی آسان رہا۔ اور جب مخلوق نے ان دونوں راستوں کو آپس میں ملانا چاہا اور صحیح اور غلط کو خلط ملط کرنا شروع کر دیا، اس کے نتیجے میں پھر مخلوق کے ہزاروں لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ راستہ صحیح کون سا ہے،
اور غلط کون سا ہے۔ جب صحیح اور غلط کا امتیاز ختم ہو جائے، تمیز ختم ہو جائے، تو پھر صحیح راستے پہ چلنے والوں کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ عام لوگوں کا رویہ وہ ہوتا ہے کہ لوگ جدھر سارے جا رہے ہیں ہم بھی وہاں جائیں گے، حالانکہ قرآن کہتا ہے وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ، اگر آپ کثرت کی پیروی کریں گے تو زیادہ لوگ چونکہ گمراہی پر ہوتے ہیں وہ آپ کو یضلوک عن سبیل اللہ، اللہ کے راستے سے تمہیں بھی گمراہی کر دیں۔ اخرج بعث النار، قیامت کو بھی اللہ ذوالجلال سیدنا آدم سے کہیں گے کہ جنتیوں کو نکالو، تو 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ تو سب سے پہلے تو نجات اور ہلاکت، ان دو راستوں کا نظام سمجھنے سے پہلے ایک اصول اپنے ذہن میں اس طرح مضبوط کیجئے جس کی روشنی میں آپ کو یہ دونوں راہیں پہچاننے میں اور صحیح راہ کو اختیار کرنے میں اور بری راہ سے بچنے میں مدد ملے گی۔ وہ اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ اللہ ذوالجلال نے جو صحیح راستہ بتایا ہے، جو غلط راستہ بتایا ہے، وہ انبیاء و رسول کے ذریعے بتایا ہے، وہ اپنی کتابوں کے ذریعے بتایا ہے، اور انبیاء اور رسول میں سے ایسے بھی آئے جن کے 10 امتی تھے، کسی نبی کے 5 امتی تھے، کسی نبی کا صرف 1 امتی تھا، اور کوئی ایسے بھی انبیاء تھے جن کا کوئی امتی بن ہی نہیں سکا۔ تو ضابطہ یہ ہے، آپ اکیلے بھی ہوں، اگر پوری کائنات ایک طرف ہو اور آپ ایک طرف ہوں، لیکن آپ جو ایک طرف ہیں وہ حق کی بنیاد پہ ہوں۔ حق ہے اللہ کی ذات، حق ہے اللہ کے انبیاء، والنبیون حق، حق ہے اللہ کی کلام قرآن مجید، حق ہے اللہ کے رسول کی ذات۔ تو اگر آپ اکیلے بھی پوری کائنات کے مقابلے میں ہیں اور حق کی بنیاد پہ اکیلے ہیں تو پھر آپ اکیلے نہیں۔ اس لیے عبداللہ ابن مسعود کہا کرتے تھے الجماعہ، جماعت اس کو کہتے ہیں ما وافق الحق وَإِن كُنْتَ وَحْدَكَ، اگر آپ حق کے موافق ہیں، حق سے متفق ہیں، خواہ آپ اکیلے بھی ہیں، آپ جماعت ہیں۔ جب تک یہ اصول میرے اور آپ کے ذہن میں نہیں آتا، اس وقت تک ہم دنیا کے فتنوں سے بچ نہیں سکتے۔ انبیاء کو کبھی یہ فکر نہیں ہوئی تھی میں اکیلا تھا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہے۔ 950 سال محنت کرنے کے باوجود بھی اگر 81-82 لوگ سیدنا نوح علیہ السلام کے ساتھ لگیں، تو آپ اس اعتبار سے اگر کسی کی عمر 950 سال میں سے 60 سال ہے تو ذرا ایوریج نکال لیجئے کتنے ساتھی ساتھ ہوں گے۔ اس لیے ناکامی یہ نہیں ہے کہ آپ اکیلے ہیں یا آپ کے ساتھ 10 ہیں، ناکامی یہ ہے کہ آپ صحیح راستہ گم کر بیٹھے ہیں۔ کامیابی یہ ہے کہ آپ جنت کا راستہ تلاش کر لیا آپ نے اور آپ اس راستے پہ چلتے ہی جا رہے ہیں۔ اور یہ بھی ایک حقیقت ہے جس کو شیخ البانی رحمت اللہ علیہ کہا کرتے تھے، طریق اللہ طویل وَنَحْنُ نَمْضِي كَالسُّلْحُفَاةِ، لوگوں اللہ کا راستہ تو بہت لمبا ہے
सारा रास्ता तो हम सफर नहीं कर सकते, यानी हमारी लिमिटेड जिंदगी है। ये 50, 60, 70 और हदीस में आता है कि मेरी उम्मत की जो एवरेज उम्र है वो है 60 से 70 तक। वलैसल गाया अन नक़्ता हाज़ा तरीक़, हमारी जिंदगी का ये हदफ नहीं है कि ये सारा रास्ता मैंने ही तय करना है, मैं नहीं कर सकता, मेरी तो इतनी जिंदगी नहीं है। आप नहीं कर सकते कि आपको जो है वो आपको 2000 साल की जिंदगी मिल जाए, ऐसा नहीं होगा। हदफ ये है वलाकिन्नल गाया अन नमूत अला हाज़ा तरीक़, जिंदगी का हदफ ये बनाओ, जिंदगी है 40 साल, जिंदगी है 60 साल, मौत जब आए तो मैं उस रास्ते पे चलता नजर आऊं जो रास्ता जन्नत को जाता है। जब ये हदफ बन जाता है तो फिर मालिकुल मुल्क इस हदफ को पूरा करने की तौफीक देते हैं, फिर उसके लिए आसानियां फरमाते हैं, फिर उसके लिए राहें जो हैं वो आसान कर देते हैं। अल्लाह अज़्ज़ व जलाल मेरी और आपकी फलाह और कामयाबी की राहों को आसान फरमाए और हर बुरी राह से हम सबको रोके, हमारी औलादों को भी महफूज फरमाए। कुछ इंसानी फितरत है, हर शख्स खा वो कोई अमल करता है या नहीं करता, वो पढ़ता है या नहीं पढ़ता, मेहनत करता है या नहीं करता, लेकिन उसकी तमन्ना जरूर है कि मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन सिर्फ तमन्ना से काम नहीं बनता। आप तमन्ना करके बैठ जाएं कि आज मैंने सरीना होटल का खाना खाना है, तो आपकी तमन्ना तो पूरी नहीं होगी ना। आपको वहां जाना पड़ेगा, ऑर्डर देना पड़ेगा और आपको खाने के लिए भी कोई हाथ हिलाने पड़ेंगे और उसकी पेमेंट करनी पड़ेगी। मैं तमन्ना करके बैठ जाऊं कि मैंने जन्नत जाना है, ये तो इतनी बड़ी नेमत है। आप अपने शहर में होते हुए अपनी तमन्ना को पूरा नहीं कर सकते जब तक उसके लवाजिमात को पूरा नहीं करते। तो इतनी बड़ी तमन्ना जन्नत की इंसान करे और उसके लिए कोई तगोदो न करे तो वो कामयाब कैसे हो सकता है। आज के इस खुतबे में मैं आपकी खिदमत में 3 गुजारिशात रखूंगा। सबसे पहले कि ये पता होना चाहिए कि फलाह किसको कहते हैं। दूसरा नुक्ता, फलाह की राह और कामयाबी की राह नसीब किसको होती है। और तीसरा नुक्ता, कौन है वो लोग जो फलाह और कामयाबी की राहों से महरूम कर दिए जाते हैं। तो आइए सबसे पहला नुक्ता, फलाह किसको कहते हैं। सादा सा ये लफ्ज है, फलाह निजात को कहते हैं। फलाह अल-बक़ाउ अलल खैर, जिंदगी की आखिरी रमक तक खैर पे गुजारना, ये फलाह है। आज कितने ऐसे बूढ़े नजर आते हैं तो अल्लाह की कसम ईमान ताज़ा हो तो आंखें जो हैं उनसे रिमझिम जारी हो जाती है कि सफेद बाल हो गए, कमर कुबड़ी होगी, लेकिन वो कुरान की तिलावत नहीं छोड़ते। हमने इन आंखों से भी देखा कि 103 साल उम्र है और हाथ कांप रहे हैं और वो नमाज पहले सफ में आके पढ़ते हैं। ये है खैर, ये है निजात पाने वाले, ये है वो फलाह पाने वाले जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी का एक हदफ बनाया। हालांकि बहुत बड़ी डिग्रियां उनके पास नहीं थी, बहुत बड़े वसाइल उनके पास नहीं थे, बहुत बड़ी ज़हानत और फतानत उनके पास नहीं थी। उनके पास एक ही ज़हानत थी कि मैंने रब का बंदा बन के रहना है। उसके काले बालों में सफेदी आ गई, हत्ता के बुढ़ापा आ गया, जिस्म के आज़ा ने काम करना छोड़ दिया, लेकिन उनके ईमान ने आगे बढ़ना नहीं छोड़ा। तो फलाह निजात को भी कहते हैं
اور خیر کے اوپر ہمیشہ ہمیشہ قائم رہنے کو بھی کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا معنی سحری جو ہے، چونکہ یہ وقت اللہ کو بڑا پیارا ہے اور سحری انسان کرتا ہے تو روزہ بھی رکھتا ہے، وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، سحری کے وقت جو ہے جو استغفار کرنے والا اس کی تعریف بھی بیان کی ہے، اور یہ وہ وقت ہے جب رات کا تہائی حصہ رہ جاتا ہے تو اللہ مالک الملک آسمان دنیا کی طرف نزول بھی فرماتے ہیں، جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ اس وقت کو بھی، سحری کو بھی اللہ کے رسول نے فلا کہہ دیا۔ صحابی رسول کہتے ہیں جلدی کرو کہیں فلا ہم سے فوت نہ ہو جائے، یعنی سحری کا وقت فوت نہ ہو جائے۔ اور یہی وہ وقت ہے، حدیث میں آتا ہے کہ اللہ ذو جلال 3 بندوں کو دیکھ کے مسکرا دیتے ہیں، اور جس بندے کی طرف اللہ دیکھ کے مسکرا دے وہ بغیر حساب کے جنت چلا جائے گا، اس کا حساب نہیں ہوگا۔ ان میں سے ایک شخص وہ ہے، رات سفر ساری قوم کے ساتھ اس نے کیا، سحری کا وقت آ گیا، سارے تھکاوٹ سے چور تھے، یہ بھی تھکا ہوا تھا، سارے سو گئے، یہ وضو کر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، اللہ ذو جلال اس کو دیکھ کے مسکراتے ہیں۔ یہ وہ سحری کا وقت ہے کہ اس میں کھڑا ہونے والا اتنی تھکاوٹوں کے باوجود بھی فلا حساب علیہ، یہ بغیر حساب کے اللہ اس کو اپنی جنت میں داخل فرمائے۔ کون سے لوگ ہیں یہ جو فلاح اور کامیابی پانے والے ہیں؟ کیسے یہ فلاح اور کامیابی ملتی ہے؟ اس کا سب سے پہلا اور آسان طریقہ یہ ہے کہ جتنی ساری فلاح اور کامیابی کی باتیں ہمیں بتائی کس نے ہیں؟ کس نے بتائی ہیں؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس ہستی کی عزت ایمان لانے کے بعد، اس ہستی پر ایمان لانا، اس کی عزت و توقیر کرنا، اس کی اتباع کرنا، اسی کی ہی اطاعت کرنا، یہ ایک ایسا اصول ہے آپ نجات اور فلاح کی راہ پہ ہمیشہ گامزن رہیں گے۔ اگر آپ کا ایمان کامل نہیں ہے، مثال کے طور پہ ایک مومن کا تو ایمان ہے کہ یہ آخری پیغمبر ہے، یہ تمام پیغمبروں کے سرتاج ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ کسی کا یہی ایمان نہیں ہے، وہ فلاح اور کامیابی کے خواب مت دیکھے، اس نے فلاح اور کامیابی کی راہ کو لیا ہی نہیں ہے اور وہ چلا ہی نہیں ہے، تو یہ کامیابی اس کو نہیں مل سکے گی۔ اسی بات کو اللہ ذو جلال نے قرآن مجید میں یوں بیان کیا ہے، لَكِنِ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ وَأُولَئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان کو پسند کر لیا، نہ انہوں نے اپنے مالوں کی پرواہ کی اور نہ ہی انہوں نے اپنی جانوں کی پرواہ کی، دونوں کے ساتھ جہاد کیا، اس اللہ کے رسول کے ساتھ ایمان لانے کو اللہ نے پسند اتنا کیا، اولئک لہم الخیرات، دنیا اور آخرت کی ہر خیر و برکت اللہ نے ان کے لیے خاص کر دی، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور ساتھ قرآن اتار دیا
اگر کسی نے کامیاب لوگ دیکھنے ہیں تو ان لوگوں کو دیکھ لو، یہ ہیں کامیاب لوگ جن کو اللہ کے رسول پر ایمان کے بعد اپنی جانوں اور اپنے مالوں سے اتنا پیار نہیں رہا جتنا اللہ کے رسول کے ساتھ پیار ہے۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انما كان قول المؤمنين اذا دعوا الى الله ورسوله ليحكم بينهم ان يقولوا سمعنا واطعنا وأولئك هم المفلحون۔ ایمان والوں کا جو مشن ہے وہ یہ ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، بھی آؤ بھی اللہ کی بات سنو نا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، آپ جھگڑا تو چھوڑے، ذرا بات تو سنیں، دیکھیں اللہ کے رسول کی رہنمائی کیا ہے اس میں۔ جب ان کے سامنے اللہ اور اس کے رسول کی رہنمائی آ جاتی ہے تو ان کی زبان پہ صرف ایک لفظ آتا ہے، یہ نہیں آتا یہ کیسے ہے، جاؤ نہیں میں مانتا، وہ دیکھا ہے تمہیں، وہ تم کو زیادہ جانتے ہو، وہ صرف ایک بات کرتا ہے قرآن و حدیث سننے کے بعد، سمعنا واطعنا، ہم نے سن لیا ہے بس اب ہم اطاعت کریں گے، اگلی بات نہیں۔ ساتھ ہی اللہ نے خوشخبری دے دی ہے کہ وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد اللہ اور اس کے رسول کی ہر بات پر صرف دو لفظ بولتے ہیں کہ سنا مانا، سمعنا واطعنا، تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بارے میں ربانی فیصلہ ہے کہ یہ ہیں کامیاب لوگ۔ تو کامیابی کی راہ پہ چلنے کا پہلا اصول یہ ہے، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں ہوتا، اس کی اطاعت نہیں ہوتی، اس سے محبت نہیں ہوتی، اس کی اتباع نہیں ہوتی، اور پھر اس کی عزت نہیں ہوتی، اس کی عزت میں کوئی فرق نہ آنے دیں۔ امام مالک سے پوچھا تھا نا ہارون الرشید نے، کیا خیال ہے اگر کسی امت کے نبی کے بارے میں کوئی کہے تو امت کو کیا کرنا چاہیے؟ کوئی برا بھلا کہے، کہا اس امت کو زندہ رہنے کا حق کیا ہے جس کے نبی کو گالی دی جائے اور پھر وہ زندہ رہے؟ یہ بہت بڑی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال اسی بات کو بیان کرتے ہیں، الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون۔ جن لوگوں نے اللہ کے رسول کی اتباع کی، اتباع کہتے ہیں پیروی کو،
جو کچھ رسول کرتے ہیں وہی کچھ وہ کرتے ہیں. اور پیروی اور اتباع جو ہے اور اطاعت جو ہے، خصوصاً جو لفظ اطاعت آیا ہے یہ طوعن سے ہے. طوعن کا مطلب ہوتا ہے دل کی اتھا گہرائیوں سے خوشی کے ساتھ ماننا. میں نے اگر داڑھی رکھی ہے تو دل کی خوشی سے رکھی ہے. یہ ہوگا میرا اور آپ کا ایمان کہ مجھے اس میں شرم اور حسرت اور لوگوں کے تانوں کی بات نہیں ہے. میرے اگر اللہ ذو جلال ایمان رکھا ہے تو اس پہ کسی قسم کی کلام بھی ہوگی تو میرا دل جلے گا. یار یہ اللہ کے رسول کا طریقہ، اللہ کے رسول کی سنت ہے، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے. میں اپنی بیٹی کو پردہ کرواتا ہوں تو بیٹی اور میں دل کی خوشی سے یہ کام کریں کہ یہ وہ امہات المومنین کا طریقہ تھا. لوگ جو چاہیں کہہ دیں کہ یہ وہ جڈ لوگ ہیں، یہ تو دکیا نوسی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے ٹریڈیشنز کیا ہوتی ہیں، ان کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ بلندی کیسے آئے گی. 1 سے 101 باتیں بھی سننے کو مل جائیں، اس کے ایمان میں کبھی تزلزل نہیں آتا کیونکہ دل کی اتھا گہرائیوں سے مان چکا ہے. اللہ کے رسول نے کہہ دیا ہے کہ آپ کسی مسلمان پہ ظلم زیادتی نہ کرے. میں دل کی خوشی سے مانوں کہ اگر ظلم کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے ایمان میں خلل آ جائے گا. جب تک میں زندگی کے ہر زاویے کو، ہر رویے کو خوشی سے ترتیب نہیں نہ دیتا تو پھر وقتی ترتیب دیتا ہوں تو وقت گزرنے کے ساتھ وہ ترتیبیں بھی ٹوٹ جاتی ہیں. وقتی ترتیب جو ہوتی ہے وہ دیر پر نہیں ہوتی. دل کی خوشی سے اللہ کے رسول کی زندگی کو اپنی زندگی کا آئیڈیل بنا لے. اور یہ وہ ہستی ہے جس کا تذکرہ صرف قرآن میں نہیں آیا، اس کا تذکرہ تو انجیل میں بھی آیا، اس کا تذکرہ تو تورات میں بھی آیا. اور جس کی زندگی کا مشن یہ ہے کہ اس نے نیکی کو پھیلانا ہے اور برائی سے روکنا ہے. اور وہ بوجھ جو امت پہ آ چکے ان کو زائل کرنا ہے. کس طرح کے بوجھ اسلام نے دور کیے اور کس طرح غلامی کے طوق جو تھے اسلام نے آ کے اتارے. کبھی وہ جاہلیت کا دور پڑھنے کو مل جائے نا احادیث کی روشنی میں، انسان دھنگ رہ جاتا ہے کہ یار کبھی اتنا بھی کسی کو ہوا ہے کہ باپ فوت ہو جائے تو اپنی چادر ماں کے سر پہ رکھ کے تو ماں کو اپنی بیوی بنا لے. یعنی یہ بات پڑھتے پڑھتے انسان کو جھرجھری آ جاتی ہے کہ یہ کیسا معاشرہ ہوگا. کبھی ایسا بھی ہوا ہے اپنی عزت، اپنا ایمان یہ ہے، وہ غیرت ہی تو ہے تو عزت ہی تو ہے، تو وہ لوگ بیویاں چینج کر لیتے، اپنی عزت ہی کسی کے ہاتھ میں دے دینا، یہ بھی کوئی ایک رویہ ہے. لیکن اس سے 10 گنا زیادہ رویے جاہلیت میں موجود تھے. اسلام نے یہ سارے کے سارے طوق غلامی کے اور ذلتوں کے اور گناہوں کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پہ اللہ نے ان کو اتار دیا. ساتھ ہی اللہ تعالیٰ تذکرہ کرتے ہیں ایمان والوں کا، وہ لوگ پھر جنہوں نے اس نبی کے ساتھ ایمان کو پسند کر لیا، وَعَزَّرُوهُ، پھر اس کی نصرت بھی کی، مددگار بھی بنے، قوت بھی دی. وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور جو اللہ نے نور اتارا ہے قرآن کی شکل میں اس کی اتباع کی. ایسے لوگ جب نظر آئیں کہ جو اللہ کے رسول کی محبت پہ مر مٹنے والے ہیں اور اس کے دین کی نصرت اور مدد کرنے والے ہیں اور اتباع خوشی سے کرنے والے ہیں، ان سے کہہ دیا کرو یہ لوگ کامیاب ہیں. اللہ ان لوگوں کی صف میں ہمیں بھی شامل فرمائے. دوسرا اصول اللہ عز و جلال نے جو کامیابی کا سمجھایا ہے، دنیا میں ایک نہیں بلکہ 1000 گروہ موجود ہے.
کافروں کے الگ گروہ ہیں، مسلمانوں کے الگ گروہ ہیں۔ اور آج تو حالت یہ بن گئی، حدیث میں آتا ہے کہ اس امت کے 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا۔ لیکن آج لگتا تو ایسے ہے کہ ایک ایک شہر میں 72 فرقے، ایسا نہیں، ایک ایک معاشرے کے اندر اتنے فرقے بن گئے ہیں آپ شمار نہیں کر سکتے۔ ایسے ایسے فرقے ہیں کہ آپ سوچ کے پریشان ہوں گے کہ مصر میں تنظیمیں شروع ہوئی ہیں شیطان کے حمایتی، کہتے ہیں شیطان کو اللہ معاف نہیں کر رہا، یہ تو ظلم ہے۔ انسانیت کی سوچ دیکھیے، جب یہ عقل سے بالکل دور ہو جاتا ہے، اس کا صحیح استعمال نہیں کرتا، تو پھر شیطان کی پوجا کرنا تو تھی اب اس کی حمایت کے لیے باقاعدہ تنظیمیں کھڑی کر دی۔ لیکن کامیاب وہ لوگ ہیں جو ہر قسم کے تعصب سے پاک، عصبیت سے پاک، تمام مسلمانوں کا احترام واجب سمجھتے ہیں اپنے دل میں، اپنی زبان پہ۔ وہ کہتے ہیں ہم نے لشکر وہ لینا ہے، ہم نے اس قافلے میں شامل ہونا ہے، اس گروہ میں شامل ہونا ہے، اس جماعت میں شامل ہونا ہے جس کو اللہ نے کہہ دیا ہے حزب اللہ، یہ اللہ کی جماعت ہے۔ اور وہ کون سی اللہ کی جماعت؟ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون۔ اللہ کا لشکر، اللہ کا حزب وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان ڈال دیا، پھر ایمان پیدا کرنے کے بعد ان کی ایدہم بروح منہ، اللہ نے ان کی مدد بھی فرشتوں کے ذریعے کروائی اور ان کو جنتوں کا داخلہ نصیب کر دیا۔ اور چوتھی بات اعلان کر دیا میں ان سے راضی ہوں، وہ مجھ سے راضی ہیں، اور ان کو میں ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھوں گا۔ یہ ہستیاں پیاری ہی اتنی ہیں، کیوں اس لیے پیاری ہیں اولئک حزب اللہ، ان کا لقب یہ ہے کہ یہ اللہ کا حزب ہے، یہ اللہ کا گروہ ہے، اللہ کا پسندیدہ یہ گروہ ہے۔ اولئک هم المفلحون، اور کامیاب لوگ بھی یہی ہیں۔ تو دوسرا اصول یہ ہے، اگر آپ کامیابی کی راہ اختیار کرنا چاہتے ہیں، جب تک آپ کی محبت، آپ کا ایمان، آپ کا طرز زندگی، آپ کا قول و کردار صحابہ کرام رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کے مطابق نہیں ہوگا، آپ کامیاب گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ آپ کامیاب گروہ میں شامل نہیں ہو سکتے۔ ربانی گروہ جو ہے حزب اللہ، وہ سب سے پہلا وہ گروہ ہے جس کو صحابہ کہتے ہیں۔ اور میں حیران ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیسا سنا دیا اور کتنا پیارا فیصلہ کیا ہے۔ فیصلہ کیا ہے؟ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِرُونَ
يكفيكهم الله وهو السميع العليم. اگر تم ایمان لاؤ گے، اگر لوگ ایمان لے آئیں جیسے صحابہ نے ایمان قبول کیا، میرے صحابہ جیسے تمہارا ایمان ہے نا، بعد میں آنے والے ایسا ایمان لائیں گے. تو آج اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی زبان سے اعلان کروا رہے ہیں فقد اہتدوا، خوش ہو جائیں یہ ہدایت یافتہ ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، اگر بعد میں آنے والوں نے منہ پھیر لیا، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو پھر یہ ہمیشہ جھگڑے میں رہیں. اور آج سچی بات یہ ہے، ایک مومن کی یہ بھی زندگی کا طریقہ ہونا چاہیے، صحیح بات کسی کو سمجھانی چاہیے. یہ کیسے اللہ حضر جلال نے دین کے پیارے احکامات اپنے پیغمبر کے ذریعے دیے کہ وہ ہستی جو پوری کائنات سے اعلیٰ ہے وہ کہہ رہی ہے کہ کوئی چڑیا کے ساتھ بھی رحم کرے. من رحم ولو ذبیحۃ عصفور رحمہ اللہ، جو چڑیا کو ذبح کرتے وقت بھی رحم کرتا ہے، یعنی چھری تیز کر لیتا ہے، اس کو زیادہ تکلیف نہیں دیتا، اللہ اس پہ بھی رحم کرے گا. جو اونٹ پہ سوار ہوا ہے، سفر کیا ہے، حکم یہ ہے کہ اونٹ کو چھوڑ دو، آپ نے کام اپنے لے لیا، کچھ اس کو بھی چارہ کھا لینے دو. بلکہ حدیث جو کہتی ہے کہ اللہ حضر جلال کے پیغمبر جب آئے تو دیکھا تو ایک اونٹ رو رہا تھا، آپ نے اس کے زفرائی اس کی گردن کے پاس تھپتھپایا، پھر اس کے مالک کو بلایا اور کہا دیکھو یہ اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ تم اس کو بہت تھکاتے ہو، اللہ سے ڈر جاؤ. اونٹ جانور ہے. کس طرح ایک پرندے کے بچوں کو صحابہ نے پکڑ لیا تو اللہ کے رسول غصے میں آ گئے. وہ اتنی رحیم و شفیق جو ہے امت کے ساتھ ہستی کہتی ہے من فجع هذه بولدها ردوا الیہا ولدها، اور کس نے اس پرندے کے بچوں کو پکڑ کے اس کی ماں کو پریشان کیا ہے، میری غیرت یہ بھی برداشت نہیں کرتی کہ کسی پرندے سے بھی ظلم کیا جائے، واپس کرو اس کے بچوں کو. تو وہ بچوں کو چھڑوایا. آج اللہ حضر جلال ہمیں سچا دین نصیب فرمائے. اللہ کی قسم، انسان کا جب دل زندہ ہوتا ہے تو پھر اس کو ہر بات پہ سبق ملتا ہے. اس لیے حسن بصری کہا کرتے تھے من كانت له فکرہ ففی کل شیء له عبرہ، جس کا فکر تازہ ہے، جس کا فکر تازہ ہے، اللہ اس کو ہر چیز میں عبرت دکھا دیتے. ایک وقت تھا کہ کچھ لوگ چند ٹکوں کی وجہ سے اپنے آپ کو مارتے پیٹتے، کچھ زخم بھی لگاتے. الامان والحفیظ اللہ عز و جلال ہمیں معاف فرمائے. اب تو دور ہی بدل گیا ہے، یعنی اس طرح ظلم کی حالت. نوجوان بچے جنہوں نے مستقبل کی تازہ ہوائیں نہیں دیکھی، ان کو لٹا کے اوپر گاڑی صرف اس لیے گزار دی جاتی ہے کہ آج یہ حسین کے نام پہ قربان کر رہے ہیں. اور آپ کو یہ حیرانگی ہوگی اس کے ساتھ دوسری ویڈیو دیکھ کر کہ پہلے تو کوئی اپنے ہاتھ سے مارتا، کوئی زخم کرتا، اب سامنے کھڑے ہو کے اس کو خود گولی ماری جاتی ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے کہ اس کے پیٹ کراس کر جاتی ہے. یہ کون سا ایمان اور دین ہے؟ اور ایک شخص خود کوئی گولیاں مارتا ہے اور گر جاتا ہے، بس جی ہم قربانی دے رہے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اس سے بری ہے. یہ ظلم جو اپنی جان پہ انسان کرتے ہیں، ظلم جو مسلمانوں پہ کرتے ہیں، یہ ظلم ایسا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ظلم 3 طرح کا ہے. الظلم ثلاثہ، ظلم لا یغفرہ اللہ، ایک ایسا ظلم ہے جس کو اللہ نے معاف نہیں کرنا، وہ شرک ہے. ان الشرک لظلم عظیم، شرک اللہ نے معاف نہیں کرنا. والظلم
یغفرہ اللہ، ایک وہ ظلم ہے جو اللہ اگر چاہیں گے تو معاف کریں گے. جب بندہ اپنی جان پہ ظلم کر کے توبہ کرتا ہے تو اللہ قیامت کے دن اسے معاف کر دیں گے. وَظُلْمُ الْعِبَادِ بَعْضُهُمْ بَعْضًا مِنْ بَعْضٍ، جب کسی پر ظلم ہوگا اس وقت تک اس ظلم کی معافی نہیں ملتی. حَتَّى يَدِينَ مِنْ بَعْضِهِمْ، جب تک اللہ بدلہ نہیں دلواتے. اللہ عز و جلال ہم سب کو محفوظ فرمائے اور امت کو نجات کی راہ نصیب فرمائے. فلاح اور کامیابی کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے وسیلہ طلب کریں تو صرف 3 چیزوں کا: اللہ کی ذات کا وسیلہ، اللہ کی صفات کا وسیلہ، اور دوسرا نیک اعمال کا وسیلہ، اور تیسرا کسی بھی نیک انسان سے دعا کروانا. یہ وسیلے کی تیسری قسم ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے. اللہ کے رسول کے صحابہ اللہ کے رسول سے دعائیں کرواتے، پھر لوگ صحابہ سے، پھر تابعین سے. آج بھی کتنے لوگوں سے لوگ کہتے ہیں دعا کیجئے گا، کتنے اللہ نے مستجاب الدعوات رکھے ہیں. اعمال کا وسیلہ کہ عمل خالص لوجہ اللہ، اللہ کی رضا کے لیے جو عمل کیا ہو اللہ کے سامنے پیش کریں گے، اللہ وہ مشکل دور کر دیتے. اور اللہ کی ذات کا وسیلہ اور اس کی صفات کا وسیلہ، یہ 3 ہی وسیلے جائز ہیں. کسی انسان کی ذات کا وسیلہ، کسی انسان کی صفات کا وسیلہ، رزق کے واسطے، رسول اللہ تیرے سامنے رسول کا واسطہ ہے، فلاں کا واسطہ ہے، شریعت نے اس کو جائز قرار نہیں دیا. حالانکہ رسول سے بڑھ کے دنیا میں کوئی ہستی نہیں، اس سے دعا کروائے. صحابہ نے دعا کروائی ہے. جب اللہ کے رسول اللہ عز و جلال کے پاس چلے گئے تو صحابہ دوڑ کے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے کہ آپ اللہ کے رسول کے چچا ہیں، آپ دعا کیجئے. وگرنہ صحابہ جاتے اللہ کے رسول کی قبر پہ بھی جا سکتے تھے، لیکن چچا کے پاس گئے. قرآن اسی بات کو پیش کرتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں پہلے تو اللہ سے ڈر جاؤ. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف وسیلہ تلاش کرو. کیسے؟ اس تقوی کے ذریعے. تقوی جو ہے یہ نیک عمل ہے. وجاہدوا فی سبیلی، وسیلہ مکمل کیسے ہو جائے گا؟ جہاد کرو. آج کبھی کشکول لے کے میں اس کے پاس چلا جاؤں ہماری مدد کرو، انڈیا نے جو ہے وہ حملہ کر دیا ہے، قبضہ کر لیا، کبھی میں اس کو جا کے کہوں، کیا مطلب؟ یہ کبھی کامیابی اس طرح نہیں ہوتی. وجاہدوا فی سبیلی، یہ ہے کام کرنے والا. اللہ عز و جلال نے جو اپنے پیغمبر کو بتایا یہ کون سی حکومتیں ہیں. میرے بھائی کیسر و کسرا کو چنے چبوا دیے تھے صحابہ کرام نے، پاؤں تلے رون دیا تھا اس جہاد کی عظمت کی وجہ سے. یہ وہ کام کرنے والا ہے. ہر چیز کا اللہ نے علاج رکھا ہے. لعلکم تفلحون، فلاح، نجات، کامیابی چاہتے ہو تو تمہیں وہ کام کرنے ہیں جس کو اللہ اور اس کے رسول نے بیان کیا ہے. اس لیے تو اللہ کے رسول نے فرمایا تھا کہ اللہ عز و جلال نے جہاد کو جنت کا دروازہ بنایا ہے. یذہب اللہ بہ الہم والغم، ہر قسم کا غم بھی ہم بھی ختم ہو جائے گا. ساتھ فرمایا وَغْزُوا تَسْتَغْنُوا، اور جہاد کرو گے تمہاری معیشت بھی مضبوط ہو جائے گی، تم غنی بھی ہو جاؤ گے. دونوں کا علاج اللہ نے اس میں رکھا. وَجُعِلَ رِزْقِي تَحْتَ ظِلِّ رُمْحِي، میرے نیزے کی سائے میں، چھاؤں میں اللہ نے میرا رزق رکھا ہے. یہ اللہ کے رسول نے ایسے تو نہیں کہہ دیا، اس کا آخر تو کوئی مفہوم ہے نا. اگر کوئی اتنا ہی کند ذہن ہو جس کو سمجھ نہ آئے اس کا آخر تو کوئی معنی ہے نا، تو پوچھ لے اس کو جس کو آتا ہے، کسی اور سے پوچھ لے جو عربی زبان کا ماہر ہے. ترجمے اس حدیثوں کے ہو چکے ہیں، چیک تو کرے اس کا کوئی معنی تو ہے نا کہ معیشت کی مضبوطی ہے ہی اس میں.
اور ہم کہتے ہیں کیا ہوگا؟ اگر دشمن کو سبق سکھانا پڑ گیا تو پیسہ کہاں سے آئے گا؟ پیسہ میرا رب دے گا۔ اللہ عز و جلال نے تمہیں ایمان اور طاقت دی ہے، اس ایمان اور طاقت کو اللہ پہ توکل کرتے ہوئے صحیح استعمال کرو پلاننگ کے ساتھ، اور پھر اللہ عز و جلال کبھی آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ چوتھا طریقہ جس سے آپ فلاح کی راہ پہ ہمیشہ قائم رہ سکتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما يحاسب به العبد يوم القیامہ من عمله صلاته، قیامت کا دن ہوگا سب سے پہلا سوال ہوگا ہاں نماز، پہلا سوال ہی نماز کا ہوگا۔ فإن صلحت فقد افلح وانجح، نماز صحیح نکل آئی نا کامیاب ہو گیا، نجات پا جائے گا۔ وَإِن فَسُدَتْ، اگر نماز ہی خراب ہوئی فقد خاب وخسر، یہ بیچارہ ناکام ہو گیا۔ جو نماز پڑھتے نہیں ہیں 22 کروڑ لوگ جو اس وطن عزیز میں رہتے ہیں، کتنے لوگ نمازی ہیں؟ کتنے لوگ نمازی کہہ سکتے ہیں کہ 5 کروڑ نمازی ہیں؟ میرے بھائی حقائق کی زندگی گزاریں، یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ معاشرے کے اندر نماز کے اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے احترام اور پیار نرمی سے دعوت کو عام کریں، بتایا جائے یہ ذمہ داری ہے۔ ایمان نام ہی اس کا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا اس کا ایمان کیسا ہے؟ اور جو نماز پڑھتے بھی ہیں وقت بھی لگاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز نہیں پڑھتے، ساری زندگی اگر انسان سنت کے خلاف عبادت بھی کرتا رہتا ہے فائدہ ہی کوئی نہیں، قبول ہی نہیں ہے۔ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے انحراف کر کے عبادت کی گئی ہے وہ قبول ہی نہیں ہے، وقت بھی ضائع، صلاحیتیں بھی ضائع، زندگی بھی ضائع۔ اللہ سے دعا کرے اللہ وہ عبادت کروا جو اللہ کو پسند آ جائے، اور وہ عبادت ہے جو سنت کے مطابق ہوتی ہے۔ پانچویں راہ جو ہے کامیابی کی وہ یہ ہے کہ آپ اس وقت تک کامیابی کی راہ کو اختیار نہیں کر سکتے جب تک اپنا تزکیہ نہیں کرتے۔ تزکیہ پاکیزگی کو کہتے ہیں، سادہ مفہوم۔ تزکیہ ہر قسم کی غلط سوچ چھوڑ دینا، ہر قسم کی غلط بات چھوڑ دینا، ہر قسم کا غلط عمل چھوڑ دینا، ہر قسم کی معاشرے میں برائی کو دور کرنے کی کوشش کرنا اور پلاننگ کرنا، اور ہر قسم کے بگاڑ اور فساد سے اپنے آپ کو الگ تھلگ رکھنا، یہ 5 قسم کا تزکیہ ہے۔ آپ کا فکری تزکیہ بھی ہونا چاہیے، قولی بھی ہونا چاہیے، عملی بھی ہونا چاہیے، معاشرتی بھی ہونا چاہیے، اور ان سب سے پہلے قلبی ہونا چاہیے۔ آپ کی نیتیں بری نہیں ہونی چاہیے، فساد کی نیت، ارادے برے نہیں ہونے چاہیے، ارادہ یہ ہو رب کو راضی کرنا ہے۔ تو پھر آپ کا تزکیہ ہے، قرآن نے اعلان کیا ہے قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، لیکن یہ 5 قسم کا تزکیہ اللہ کے ذکر کرنے اور نماز پڑھنے کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ جو بندہ نمازی نہیں ہے اس کا تزکیہ نہیں ہے، جو اللہ کے ذکر نہیں کرتا اس کی زبان پاک نہیں ہو سکتی۔ اور دوسری جگہ اللہ عز و جلال نے فرمایا قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا، کامیاب وہ ہے جو اپنے نفس کو پاک کرتے، خواہشیں غلط توڑے۔ خواہشیں جو ہیں ان کو جب تک توڑتا نہیں ہے، خواہش کی مخالفت کرنا سیکھے۔ بھی قرآن تو یہ کہہ رہا ہے، خواہش یہ ہے، یہ جب تک توڑتا نہیں ہے تزکیہ نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جلال یہ 5 راہیں میرے اور آپ کے لیے آسان فرمائے، اور آپ اور میرے لیے اور ہم سب کی اولادوں کے لیے بھی نجات کو لکھ دے اور اس پہ زندگی گزارنے کی توفیق دے، اور ہم سب کو جنت میں جمع فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد الحمد للہ علی احسانہ والشکر لہ علی توفیقہ وامتنانہ، اما بعد۔
نجات اور نجات کو حاصل کرنے کی راہوں کو آپ نے سنا ہے۔ میں اختصار کے ساتھ آخری نقطہ پیش کر دیتا ہوں۔ اس فلاح اور کامیابی سے محروم کون ہوتا ہے، تاکہ ہمیں ان اعمال کا بھی پتہ چلے، تاکہ ان اعمال سے بچ سکے جس سے ہماری نجات جو ہے اور فلاح جو ہے وہ ہمیں کبھی نصیب ہی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلا، جو لوگ جرم کرتے ہیں، کس طرح کا جرم؟ اللہ کے بارے میں جھوٹ، اللہ کے رسول کے بارے میں جھوٹ، یہ اتنا بڑا جرم ہے، یہ اتنا بڑا جرم ہے کہ یہ فلاح نہیں پا سکیں گے۔ ایک بات قرآن میں آئی نہیں ہے، ایک بات حدیث میں آئی نہیں ہے۔ آپ نے گزشتہ 10-12 دن وہ باتیں سنی ہوں گی جو اللہ ذوالجلال نے اتاری نہیں ہے، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس نے بولا نہیں ہے۔ اس طرح کی گفتگو کے ایمان جس کا تازہ ہے وہ یہ بات سن نہیں سکتا۔ اللہ کے بارے میں بھی گالیاں، نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ نے خیانت کی ہے، نعوذ باللہ یہ حق فلاں کا تھا، اور نعوذ باللہ جبریل نے بھی خیانت کی ہے۔ یعنی ایسے کلمات جو ایک مسلمان کی زبان پہ جب آتے ہیں لرز جاتی ہے زبان۔ ایسے لوگ کامیاب نہیں ہوتے۔ قرآن کہتا ہے جو اللہ پہ جھوٹ بولتے ہیں، جو رسول پہ جھوٹ بولتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ۔ جو لوگ اللہ ذوالجلال پہ جھوٹ باندھتے ہیں اور آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہ مجرم بھی ہیں اور ان کو کبھی بھی فلاح نہیں ملتی۔ اللہ مجھے اور آپ کو جھوٹ بولنے سے بچائے۔ ایک ہوتا ہے عام جھوٹ، ایک ہوتا ہے اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے کہا ہے، قرآن میں آیا ہی نہیں۔ اور اللہ ذوالجلال کو سب سے زیادہ اس بات میں غصہ آتا ہے، میرے اوپر اپنی بات ٹھونس رہے ہو، بات خود کر کے رب پہ ڈال دینا۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ جو بات خود کرتا ہے، کہتا ہے اللہ کے رسول نے فرمائی ہے اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، کیونکہ اس نے اللہ کے رسول پہ جھوٹ بولا ہے۔ دوسرا وہ شخص جو فلاح سے محروم ہوتا ہے، حلال کو حرام کہنے والا اور حرام کو حلال کہنے والا۔ فتویٰ بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ کسی کی طلاق کا فتویٰ ہو، سود کا فتویٰ ہے، کوئی بھی فتویٰ جس سے حلت و حرمت ہے، وہاں رک جائیں، خود نہ بولیں، کسی ایسے عالم کے پاس جائیں جو آپ کی رہنمائی کر سکے۔ میرے جیسا تھوڑا علم رکھنے والا بھی ہے تو اس کو بھی احتیاط کرنی چاہیے، بڑوں کی طرح بھیجیں بھائی، کہیں میں کوئی ایسی بات نہ کہہ دوں کہ اللہ کی حلال چیز کو حرام کہہ بیٹھوں اور حرام چیز کو حلال کہہ بیٹھوں۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ فلاح جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس انسان کی جو حلت و حرمت میں اس طرح رطب و یابس ملا دیتا ہے، حرام کو حلال اور حلال کو حرام کہہ دیتا ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يُفْلِحُونَ۔ اپنی زبان سے بات گھڑ لینا، کہنا یہ اللہ نے کہا ہے، یہ اس کے رسول نے کہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ھذا حلال و ھذا حرام، یہ کہہ دینا بھی یہ تو حلال ہے یہ حرام ہے، مرضی اپنی، قرآن نے نہیں کہا، حدیث نے نہیں کہا۔ تم اللہ پہ جھوٹ باندھ رہے ہو، اور جو اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے زندگی میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔
تیسرا وہ انسان جو زندگی کے اندر اللہ ذو جلال نے جس چیز کو منع کر دیا ہے اس کو کرنے میں بھی جرأت کرتا ہے. جادو ہے. لوگ کس لیے جادو کرتے ہیں؟ فلاں کو نیچا دکھانا ہے، حسد کی وجہ سے بھی جادو ہو رہا ہے، بغض کی وجہ سے بھی جادو ہو رہا ہے. ہاتھ پاؤں جب اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو جادو سے کریں گے. اچھا، اس سے دلائل سے مقابلہ نہیں کریں گے تو جادو کریں گے. اس طرح کمائی نہیں کر سکتے تو جادو کریں گے. اس طرح جو ہے گھر نہیں بنا سکتے تو جادو کریں گے. اور ناجائز جو ہے وہ تعلق بنانے کے لیے جادو کروائیں گے. یہ رویہ کن لوگوں کا قرآن نے بیان کیا ہے. قرآن یہ کہتا ہے قال موسیٰ، کہ بہت بڑا ناسور بن گیا ہے، ہر گھر میں پریشانی بن گئی ہے نظر بد کی. میں آپ سے بھی ادباً گزارش کروں گا اس مصیبت سے جان چھڑانے کے لیے، اس سے ہمیشہ بچنے کے لیے 4 کام نہ چھوڑیے. پہلا کام بڑا آسان کام ہے. پہلا کام صبح و شام کے اذکار پابندی سے پڑھیں. دوسرا کام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، صحابی کہتے ہیں امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرأ المعوذتین بعد کل صلاۃ، 5 نمازوں کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھ لے. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، 11 آیتیں ہیں. اللہ کے رسول کو بھی لبید بن عاصم نے جادو کیا تو یہ آیتیں ہی اتری تھی. 11 سوئیاں لگا کے اس نے گڑیا میں اور بئر زروان میں چھپایا تھی وہ، اور وہاں سیدنا علی کو بھیج کے نکالا تھا. تو ایک آیت پڑھ تو ایک سوئی نکال دیتے، اللہ کے رسول ٹھیک ہو گئے. یہ 2 صورتیں ہر نماز کے بعد نہ چھوڑیں. اور تیسری گزارش، آیت الکرسی اور سورۃ البقرہ جیسی کوئی نعمت نہیں. حدیث نے لفظ بول دیے ہیں ان اخذها برکہ وترکها حسرہ، جو سورۃ البقرہ کو لیتا ہے برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو چھوڑ دیتا ہے حسرتیں ہی حسرتیں ہیں. اس کو بار بار پڑھو. اور چوتھا، جتنے آپ پاکیزہ رہیں گے اس طرح کی مصیبتوں سے بچے رہیں گے. اپنے آپ کو باوضو رکھنے کی کوشش کریں. گرمی بھی ہے، آپ دن میں 5 مرتبہ بھی وضو کر سکتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو ہر وقت باوضو رکھیں. اس طرح کی مصیبتوں سے اللہ تمہیں آزاد رکھیں گے. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے. اگلا انسان جو محروم ہوتا ہے کامیابی سے وہ ہے جو دین کو قبول کرنے کے بعد مرتد ہو جاتا ہے. آج وہ وقت بھی آ گیا. وہ دانشگاہیں جو ہمارے سر کے تاج بناتی تھیں، وہ دانشگاہیں جہاں سے بڑے بڑے لوگ نکلتے جو لوگوں کو لیڈ کرتے، صحیح رہنمائی دیتے، آج انہیں دانشگاہوں میں پڑھنے والے کہتے ہیں آئی ایم ایکس مسلم، میں تو مسلمان تھا اب نہیں ہوں. حدیث کہتی ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جو مرتد ہو جاتے ہیں، من بدل دینا فاقتلوہ، اگر ثابت ہو جائے کہ مرتد ہو گیا اس کی سزا قتل ہے. اور اللہ ذو الجلال قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ يَرْجُمُوكُمْ أَوْ يُعِيدُوكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا. اصحاب کہف کس طرح غار میں چھپ گئے، قصہ لمبا ہے. جب وہ غار میں اللہ نے ان کو تھک ہار کے محنتیں کر کے جب دیکھا کہ کوئی تبدیلی نہیں آتی، اللہ سے دعا کی. اللہ تعالیٰ نے دعا کیسے سنی؟ اذا والفتية الى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة. یا اللہ ہم تو سمجھا کے تھک گئے ہیں، بندے مانتے ہی نہیں. اچھا پھر تو اپنے پاس سے کوئی خصوصی رحمت بھیج دے. وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، رشد و ہدایت والی بات ہمارے لیے آسان کر دے. ادھر غار میں گئے تو پہلا انعام تو اللہ نے یہ دیا، کافی تھک گئے ہو چلو سو جاؤ پھر. اور اتنا سلایا، 309 سال تک سلایا ہی رکھا. اور قرآن کہتا ہے نقلبو، کہ ان کی کروٹیں بھی اللہ جلال جو ہے بدلواتے تاکہ تھک کے ان کے جو ہے وہ ہڈیاں اور جوڑ ان میں کوئی نقص نہ آ جائے. جب وہ اٹھے تو بھوک لگی، جانے لگے تو دیکھیے احتیاط. آج ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا،
بھی میں اگر چرچ میں چلا جاؤں تو پھر کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. کیا ہوگا وہ شریعت سے پوچھے کیا ہوگا. بھی میں اگر 25 دسمبر میں کیک لے کے چلا جاتا ہوں تو چلو جی مسیح برادری سے یہ کام کرنا چاہیے, قربت ہو جائے گی. کبھی وہ بھی چھوٹی عید یا بڑی عید الفطر عید الاضحیٰ میں آپ کے پاس بھی کبھی کچھ لے کے آئے؟ یہ ہوگا جو عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ جو کافر کی خوشی میں انڈا لے کے جاتا ہے اس کا بھی اتنا ہی کفر ہے جتنا کافر کا کفر ہے. یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ وَلْيَتَلَطَّفْ, یہ پیسے لو, چپکے سے جانا, دشمن ہے سارے. وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ أَحَدًا, پتہ نہ چلے. إِنَّهُمْ إِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ, اگر ان کو پتہ چل گیا نا, يَرْجُمُوكُمْ, پہلا کام تو کریں گے کہ مار مار کے مار دیں گے. أَوْ يُعِيدُكُمْ فِي مِلَّتِهِمْ, یا تمہیں اپنے دین میں لے جائیں گے. اگر اپنا دین چھوڑ کے ادھر چلے گئے وَلَن تُفْلِحُوا إِذًا أَبَدًا, پھر فلاح نہیں ملے گی. ہم کہتے ہیں کوئی بات نہیں, قربتیں اصول کی بنیاد پہ ہوتی ہیں, قربتیں پیٹ کی بنیاد پہ نہیں ہوا کرتی. رواداری کا مطلب اصول پہ کمپرومائز نہیں ہے. رواداری کا مطلب ہے اسلام کا خوبصورت چہرہ پیش کرو. عیسائی ہے, کوئی یہودی ہے, وہاں بھی اصول مسلمان نہیں چھوڑتا. ہمارے تو کھلے ہیں دروازے دعوت کے, ہم تو چاہتے ہیں اللہ مسلمان کرے, لیکن اس کا معنی یہ کبھی نہیں ہوتا. رواداری کا معنی یہ ہو کہ اپنے اصولوں پہ جو ہے وہ بلڈوزر پھیر دو اور کہو کہ یہ بھی ٹھیک ہے. یہ رواداری نہیں ہے, یہ وہ ذلت اور رسوائی ہے جو آج امت کو جس وجہ سے دیکھنی پڑی ہے کہ مسلمان ہی بکتا ہے تو مسلمانوں کو ذلیل کرواتا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن کی آیت نازل ہوئی ہے, جس جگہ اللہ عز و جلال کی آیتوں کا مذاق اڑایا جائے, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ, وہاں مت بیٹھو. اور ساتھ ہی اللہ عز و جلال نے فرمایا ہے اگر بیٹھے رہو گے تو تم بھی اسی طرح کی کافر ہو جاؤ گے جس طرح وہ ہے. اسی 4 جگہوں پہ اپنے آپ کو لے جانے سے روکا کرو میرے پیارے بھائیوں. جہاں اللہ سے مذاق, اس کے رسول سے مذاق, اس کی آیتوں سے مذاق ہو رہا ہو, اس مجلس میں نہ بیٹھا کرو. اور دوسرا, جہاں علماء کا مذاق, اہل علم کا مذاق, ان پہ تان و تشنیع ہو رہی ہے, اس مجلس میں نہ بیٹھا کرو. یہ قرآن کی آیتیں بتاتی ہیں. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. تیسری مجلس جہاں شراب کا دور چل رہا ہے, اس دسترخوان پہ بیٹھنے سے منع کر دیا گیا. چوتھی مجلس جہاں اللہ کا نام بھی نہیں ہے, کوئی اور سی بات بھی نہیں ہے, سراسر حظ و نشو و رقص, جہاں اللہ کی نافرمانی ہے, یہ طبلے ہے, یہ موسیقی ہے. میرے معزز مسلمانوں, وہاں میرا اور آپ کا حق نہیں ہے کہ وہاں بیٹھے رہیں. وہاں آپ کو ایسی مجلسیں اٹینڈ نہیں کرنی چاہیے. جائیں, اگر ہمت ہے تو منع کریں, روکیں, آپ کا یہ جہاد ہوگا, لیکن فساد نہ ڈالیں. آپ یہ نہیں کر سکتے, چپ کر کے اپنے گھر بیٹھے. اللہ مجھے اور آپ کو وہ راستہ نصیب فرمائے جو راستہ اسے راضی کرنے والا ہے. اور جتنے بیٹھے ہیں سب کو اللہ نجات دے, راحت دے, ہر غم سے بھی نجات دے, ہر گناہ سے بھی نجات دے, کامیاب کرے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی, اپنی اولاد میں بھی, اپنے والدین میں بھی, اور اپنی معیشت میں بھی اور اپنی آخرت میں بھی. جس طرح تیرے گھر میں اللہ جمع ہے, ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ.